السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس وقت گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارم ایکٹ 2023 کے نام سے بڑا چرچا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ دوسری تیسری جگہ دیکھیں، تو آپ کو ہر جگہ اس پہ بات چیت ہوتی نظر آئے گی۔ تو اس حوالے سے میں دو تین گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لینڈ ریفارم کا جو ایکٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ویسے ایک عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن اس دفعہ اس کا کوئی ڈرافٹ پبلک ہوا ہے، اور اس ڈرافٹ کے دیکھنے کے بعد میں بڑا دنگ رہ گیا ہوں، اور میں بڑا حیران ہوں، اور کس طرح سے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارم کے نام پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی زمینیں ہتھیانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہم کرتے ہیں کہ اس لینڈ ریفارم کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو بڑی الارمنگ ہے، جو بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مثبت ہے۔ مثبت چیز جو ہو سکتی تھی، وہ صرف یہ تھی کہ جو ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں زمینوں کے انتقالات پہ پابندی ہے، اس پابندی کو ختم کیا جاتا، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی زمینیں ہیں وہ ان کے ناموں پہ منتقل ہو جاتی۔ لیکن ایسا بدقسمتی سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا، ہو یہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک لینڈ ریفارم ایکٹ 2023 کے نام سے ایک ایکٹ آئے گا۔ اس ایکٹ کے تحت دو قسم کی زمینوں کا تذکرہ بڑی شد و مت سے کیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک ہے کہ قابل تقسیم زمین اور ناقابل تقسیم زمین۔ اب ہماری زمین کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کی جائے گی کہ کون سی زمین ایسی ہیں جو عوام میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور کون سی زمین ایسی ہیں جو ناقابل تقسیم ہے یا عوام کی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ہے، وہ عوام میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں مثلاً جو ایک زمین آپ کے پاس ہے، بندوبستی زمین ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ قابض ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، اس حد تک تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ قابل تقسیم زمین ہے، اور وہ آپ کے نام پہ اس کا انتقال ہوگا۔ اور ناقابل تقسیم زمین کے اندر انہوں نے مزید وسعت پیدا کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایک لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ ہوگی، وہ بورڈ مزید مثلاً اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ، سیاحت کے لیے امپورٹنٹ، یا دفاع کے لیے امپورٹنٹ، یا عوامی مفاد کے لیے امپورٹنٹ، اس طرح کے مختلف ناموں سے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان یہ چاہتی ہیں کہ ان زمینوں کو ناقابل تقسیم قرار دے کر قبضہ کر لیں۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا، وہ یہ کہ اس میں ایک گورنمنٹ لینڈ کی بات کی ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے جو گندم سبسڈی اور جو زمینوں کے اوپر قبضوں کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ایک دھرنا ہوا تھا، بڑا زبردست دھرنا ہوا تھا۔ اس دھرنے کے نتیجے میں مذاکرات کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو خالصہ سرکار ہے، اس کو گورنمنٹ لینڈ یعنی سرکاری زمین قرار دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ اب سامنے آ گیا ہے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ جو زمینیں ہیں اس کو سرکاری زمین قرار دے کے ان کے اوپر قابض ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس ڈرافٹ کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمینیں جو سرکار کے ریکارڈ میں سرکاری زمین کے طور پہ درج ہے، وہ ساری زمینیں سرکار کی ہوں گی۔ وہ ساری زمینیں جو سرکار نے لیز کی ہوئی ہیں، وہ ساری زمینیں سرکار کی ہوگی، حکومت کی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری جو جتنی بھی غیر آباد زمینیں ہیں یا جو اجتماعی زمینیں ہیں، اس پہ پہلے ہی خالصہ سرکار کے نام کا تھپا لگا ہوا ہے۔ ایسے میں وہ چاہتے ہیں اب وہ خالصہ سرکار تو سرکار کی زمین کے نام سے وہ شفٹ ہو چکی ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں، حکومت کہتی ہے، اس ڈرافٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو زمینیں سرکار کے نام پہ درج ہے وہ ساری زمینیں سرکار کی ہوگی۔
اور اس کے بعد یہ لیز کے حوالے سے انہوں نے کی ہے بات اس لینڈ ریفارم ایکٹ کے اندر. وہ لکھتے ہیں اس میں کہ جو جو زمینیں لیز کی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے کسی کو، وہ ساری جو زمینیں ہیں وہ سرکار کی ہوگی، وہ ناقابل تقسیم زمین ہوگی. یعنی آپ کے پہاڑ، آپ کے معدنیات والی جتنی بھی جگہیں ہیں، یعنی جہاں جہاں سے سونا نکل سکتا ہے، قیمتی پتھر نکل سکتے ہیں، آپ کے پہاڑ ہیں، آپ کے میدان ہیں، آپ کی وادیاں ہیں، آپ کے نالے ہیں، آپ کی ندیاں ہیں، ایسے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پوٹینشل موجود ہے، وہاں معدنیات کے، اور وہاں قیمتی قدرتی وسائل ہو سکتے ہیں. وہ سب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو ذرائع کے مطابق لیز آلریڈی لیز ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ کی مزاحمت کے پیش نظر اب تک ان پہ کام نہیں ہوا ہے. تو ایسے میں وہ ساری جگہیں جو لیز ہو چکی ہیں ان کو ناقابل تقسیم قرار دیا گیا ہے. اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ان ساری زمینوں پہ بھی حکومت قابض ہونا چاہتی ہے. تو ایسے میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، گلگت بلتستان کے انٹلیکچوئلز کو، گلگت بلتستان کے منتخب نمائندوں کو، گلگت بلتستان کے مائدین کو، گلگت بلتستان کی بہتری سوچنے والے پڑھے لکھے تمام لوگوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھولیں اور اس لینڈ ریفارم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں 3 قسم کی زمینیں ہیں. ایک زمین بندوبستی زمین ہے، دوسری زمین شاملات ہے، تیسری زمین چراگاہیں ہیں. وہ تمام کی تمام گلگت بلتستان کے لوگوں کی زمینیں ہیں، اور ان زمینوں کو اسی طرح لوگوں کے حوالے کیے جائیں، لوگوں کے نام منتقل کیے جائیں، اور جہاں پہ دفاع کے لیے، جہاں پہ سیاحت کے لیے، جہاں پہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنس کے نام پہ، یا جہاں پہ عوامی اجتماعی مفاد کے لیے آپ نے کوئی تعمیرات کرنے ہیں، آپ نے کوئی استعمال کرنا ہے، وہ زمین وہاں کے لوکلز کو معاوضے ادا کر کے لے لیے جائیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان والوں کو کوئی ریفارم قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. شکریہ.